ان میں جو پرابلم آ رہی ہے نا وہ آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جو ڈسکرپشن ہے وہ دونوں حدیثوں میں میچ نہیں کر رہا. تو اس پہ وہ آرگومنٹ یہ بنا رہے ہیں بیسیکلی کہ جو سیکنڈ کمنگ ہوگی نا وہ کوئی اور آئے گا, یعنی حضرت عیسیٰ پھر سے پیدا ہوں گے. کسی کے دو حلیے ہوں تو اس سے کیا ثابت ہو جائے گا نا کہ ایک سے زیادہ بندے ہیں؟ اگر تو وہ کہے ہاں تو ہم مرزا صاحب کے دو حلیے پیش کریں گے, اگر وہ کہے نہ تو بات ختم ہوگی. کیا خیال ہے عامر بھائی؟ اس میں ڈسکرپشن جنٹ بھائی کیا نکلی ہے, میں یہ پوچھ. ڈسکرپشن کیا نکلی ہے اس میں ان کا حلیہ بتایا حضرت کیا حلیہ ہے؟ حلیہ کیا ہے؟ سرخ نہیں کہا تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا فَإِذَا رَجُلُ آدم سبت الشعر, ایسا آدمی جو گندمی مائل. گندمی مائل دو حلیے نہیں ہے, بیسیکلی ایک ہی حلیہ ہے. چاہے وہ اوپر جب گئے ہیں معراج کے واقعے کا ہو, چاہے وہ انہوں نے کعبے کے قریب دیکھا ہو, چاہے آمد ثانی کا ذکر ہو. میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں بلکہ دجال کا ذکر بھی ہے. تو کیا دجال بھی ایک آدمی ہے, ایک شخص ہے, جبکہ مرزا صاحب نہیں مانتے؟ یہاں پر ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور ان کے حلیے کے الفاظ میں بھی تھوڑا سا تغیر ہے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام بھی دو ہیں؟ یہاں پہ مانو کہ ایک کم از کم 4 مرزا غلام قادیانی ہیں. احمدیت نے ایک نتیجہ آلریڈی نکالا ہے پہلے کہ دو مسایہ ہیں. اس نتیجے کو نکالنے کے بعد they are trying to read that into the text. یعنی نتیجہ پہلے موجود ہے, ٹیکسٹ کو اس کے ذریعے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. امتیاز بھائی, ایک کیا نام ہے قادیانی کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی, بڑی امیکیبل ڈسکشن تھی ایکس کے اوپر, اور ایونچولی وہ ڈسکشن جو ہے وہ چلی گئی حضرت عیسیٰ کی طرف ان کی سیکنڈ کمنگ کے اوپر. اس کے بعد پھر یعنی ٹاپک چینج ہوا کہ آگے قیامت تک کسی اور پروفٹ نے آنا کہ نہیں آنا. اس پہ میں نے ان کا کرپٹونائٹ شیئر کر دیا. اس کے اوپر جو ان کے خلیفہ طاہر ہیں ان کا جو کلپ ہے, بڑا فیمس کلپ ہے کہ کسی بھی نبی نے بعد میں نہیں آنا. اس کے بعد سے خیر میں اس کا 3 دن سے انتظار کر رہا ہوں, اس نے کوئی مجھے جواب نہیں دیا, وہ ڈسکشن ہی ختم ہو گئی ہے. لیکن درمیان میں اس نے ایک ریفرنس شیئر کیا تھا جو کہ میں نے خود بھی جا کے چیک کیا, and I was a bit confused about it. تو اس پہ مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے تھی, اگر آپ کہتے ہیں میں وہ شیئر کر دوں آپ کے ساتھ یہاں پہ. جی آپ کریں شیئر کریں. حدیث 648 اور 649 ہے, یہ بک 4 ہے, بک والیوم 4 ہے, اور یہ بک 55 والیوم 4. 648 یعنی 648 648 649 دونوں میں. اب ان میں جو پرابلم آ رہی ہے نا وہ آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جو ڈسکرپشن ہے وہ دونوں حدیثوں میں میچ نہیں کر رہا. تو اس پہ وہ آرگومنٹ یہ بنا رہے ہیں بیسیکلی کہ جو سیکنڈ کمنگ ہوگی نا وہ کوئی اور آئے گا, یعنی حضرت عیسیٰ پھر سے پیدا ہوں گے. تو بیسیکلی یہ تو نیا نبی آ گیا, یہ اس کا آرگومنٹ تھا. جی ذرا ایک منٹ رکیے گا, ٹھیک ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بخاری کی 648 اور 649 یہ حدیث ہی نہیں جو آپ بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ یاد رکھنا ہے. دو چیزوں میں فرق ہے. مگر جو نمبر اس نے آپ کو, یہ اسکرین شاٹ آپ کو بھیجا ہے, اصل میں یہ چلتے ہیں پرچیوں کے اوپر, اور آپ کو بھی انہوں نے پرچی کے پیچھے لگا دیا ہے. اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے, آپ تو obviously جاننا چاہ رہے ہیں. تو 648 اور 649 حدیث نمبر نکالیں, وہ تو چیپٹر ہی ہو رہا ہے. کتاب الصلاۃ کے اندر اذان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, وہ تو چکر ہی نہیں ہے. نہیں عامر بھائی, یہ میں نے خود چیک کیا ہے, یہ میرے سامنے ہے. میں ایک منٹ رکیں, کیمرہ آن کرنا پڑتا ہے مجھے, دیٹس اٹ, اور تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ خود آپ نے چیک کیا ہے, خود میں چیک کر رہا ہوں. ایک منٹ رکیے. میں بات کر رہا ہوں, یہ وہ حدیث کی بات کریں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ رنگ کے ہوں گے. اور بھائی وہ بالکل مجھے پتا ہے, میں نے اسی لیے کہا ہے کہ یہاں نہیں. بھائی مجھے پتا ہے, آپ ایک منٹ رک جائیں پیارے بھائی. جی 648 یہ دیکھ لیں بھائی, جینٹ بھائی نظر آ رہا ہے؟ جی عامر بھائی نظر آ رہا ہے مجھے. یہ کون سی حدیث ہے؟ 648 ہے, خود پڑھ لیں. جی 648 ہے. اچھا, یہ انگلش میں لکھی ہوئی ہے. I heard Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم saying the reward of a prayer in congregation is 25 times greater than that of a عامر بھائی سوری میں بات کر رہا ہوں. آپ یہ نیچے جو ہے نا والیوم 1 اور بک 11 ہے, میں نے آپ کو بتایا والیوم 4 اور بک 55 ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حدیث نمبر جو ہے وہ اب ایک ایسے نمبر پر جا چکا ہے جو انٹرنیشنل نمبرنگ میں کاؤنٹ ہوتا ہے یا یونیورسل نمبرنگ کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے. ایسا نمبر جو ہر جگہ پر موجود ہو, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں مثال کے طور پر حدیث نمبر 45 بھی لکھا ہوا ہے, 648 بھی لکھا ہوا ہے, 621. یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. نمبرنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کتاب کی اوور آل حدیث کی نمبرنگ, ایک ہوتا ہے کتاب کی نمبرنگ, اس کے اندر جو حدیث کی نمبرنگ ہے, اور ایک ہوتا ہے جس باب کے اندر حدیث آ رہی ہے. یعنی بک 10 کی حدیث نمبر 45 ہے, والیوم 1 میں بک 11 کی حدیث نمبر 621 ہے. یہ پرانی نمبرنگ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ 648 ہے. تو پہلے نمبر جو ہے اس کو ٹھیک کر لینا. ایک تو یہ چیز ہے, ٹھیک ہے. اب میں بند کر رہا ہوں, ذرا رکیے گا. اچھا, ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا جو آپ نے بات رکھی ہے نا, جس پہ یو کے جو اسٹوڈنٹ بھائی تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اس کی بات کریں, دو حلیوں کی. آپ وہ حدیثیں نکالیں, میرے سامنے. ایک سیکنڈ میں ذرا اسے کھولتا ہوں اوپن کر. شاید اس درمیان میں آپ کو میری آواز نہ آئی, مجھے ذرا وہ اوپن کرنی. ہاں امتیاز بھائی کچھ فگر کہہ لیں, اس حدیث کو ہم کھلوا لیتے ہیں, پتہ چل جائے گا کہ اس میں کس حلیے کی بات ہو رہی ہے. جی بالکل صحیح. اچھا عامر بھائی, جب تک انشاءاللہ یہ آپ احادیث سے حلیے کا جواب دیں گے نا عامر بھائی, اصل میں نا میرا تو بس ایک اپنا ٹیسٹ ڈیولپ ہوا کہ جسے کہتے ہیں جو اصولیین کی جو اپروچ ہے نا وہ بڑی مزیدار لگتی ہے مجھے. جب کوئی قادیانی احمدی کہے جی کہ یہ دو حلیے ہیں, اسے کو رکو ذرا, ٹھہرو رکو. اگر کسی کے دو حلیے ہوں تو اس سے کیا ثابت ہو جائے گا نا کہ ایک سے زیادہ بندے ہیں. اگر تو وہ کہے ہاں تو ہم مرزا صاحب کے دو حلیے پیش کریں گے, اگر وہ کہے نہ تو بات ختم ہوگی. کیا خیال ہے عامر بھائی؟ بہترین.
اچھا اب جو ساتھی سن رہے ہیں جب تک ہمارے بھائی حوالہ نکال رہے ہیں نا تو یہ سب لوگ حلیے نوٹ کر لیں بھائی. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. آپ نے اس آرگیومنٹ کو دیکھیں اس کو نا ایڈریس کریں گے 23 طریقے. ایک ابھی ایڈریس کریں گے ہمارے عامر بھائی ان احادیث سے. ایک آپ نے ایڈریس کرنا ہے اس اینگل سے. یہ آپ نے مرزا صاحب کا ایک حلیہ نوٹ کرنا ہے سیرت المہدی کی روایت نمبر 72 میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسرا حلیہ آپ نے نوٹ کرنا ہے سیرت مسیح موعود کے صفحہ نمبر 46 اور 47 پہ. اس کے بعد تیسرا آپ نے حلیہ نوٹ کرنا ہے ذکر حبیب کے صفحہ نمبر 5 پہ. اس کے بعد چوتھا آپ نے حلیہ نوٹ کرنا ہے ذکر حبیب کے صفحہ نمبر 31 سے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ حلیے ہو گئے 4. اب ہمارا پہلے اصولی سوال ہوگا کہ اگر روایات میں، کیونکہ ان کی بھی روایات ہیں یہ والی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر روایات میں کسی شخص کے ایک سے زیادہ حلیے ڈسکرپشن دیے گئے ہوں تو اگر تو آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ اس سے ثابت ہو جائے گا کہ بندہ ایک سے زیادہ ہے تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی 4 تھے. اگر آپ کہیں کہ نہیں حلیے بیان کرنے میں اگر الفاظ کا کوئی اس میں آتا ہے فرق تو اس سے بندے زیادہ نہیں ہو جاتے تو آپ کا آرگیومنٹ ختم ہو گیا ہے. آخری بات ویری کوئکلی کر دیتا ہوں. سیکنڈ اس میں آپ لوگوں نے آرگیومنٹ یاد یہ رکھنا ہے ہمارے پاس صحیح مسلم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 2 حلیے موجود ہیں. ہمارا سوال ہوگا کتنے موسیٰ تھے؟ اگر تو جواب ہے کہ ایک موسیٰ تھے حلیے تو 2 ہیں تو یہ ہے جواب اصولی اعتبار سے کہ بھئی اگر آپ اپنا آرگیومنٹ رکھ رہے ہو نا تو پہلے آرگیومنٹ کو پیش کرو آرگیومنٹ کی فارم میں. اور وہ کیا آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ اگر کسی کے حلیے ایک سے زیادہ ہیں تو بندے ایک سے زیادہ ہیں. پھر مرزا صاحب 4 ہیں اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نعوذ باللہ 2 ہیں. میری بات مکمل ہوئی. جی تو آرگیومنٹ کمپلیٹلی ان کا شیٹر ہوا تھا یہ لاجک کے ساتھ. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ابھی وہ ریفرنس پڑھ دیتا ہوں. نہیں وہ پڑھیں. یہ تو تھا الزامی جواب جو امتیاز بھائی نے دیا نا. ابھی ہم ان حدیث کو سمجھیں گے. اور میں بتا دوں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ بنے گا 3438 3439 اینڈ 3440. 3 ترک بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا. 3440 ٹھیک ہوگا. اس کو آپ نے نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اپنے 648 کی بجائے یس 3438 نوٹ کریں اور 3439 اینڈ 3440. ڈن. ٹھیک ہے جی. تو آپ اسے پڑھ رہے ہیں عامر بھائی کیونکہ میں مجھے دوسری بات کرنی پڑے گی تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ ایسے کریں آپ دونوں حلیوں کو ایکسپلین کریں حدیث کی روشنی میں. پھر ہم دیکھیں گے کہ دونوں میں فرق کہاں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے لیے میں ذرا ایک بار پڑھ لوں سے. یہ حدیث نمبر ہے 3438 صحیح بخاری کا اور یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ایک منٹ دیجیے گا تاکہ یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. عیسیٰ علیہ السلام نہایت سرخ رنگ گنگرالے بال والے اور چوڑے سینے والے تھے اور موسیٰ علیہ السلام گندمی کو دراز قامت اور سیدھے بالوں والے تھے جیسا کوئی قبیلہ زد کا آدمی ہوں. آپ اگلی حدیث پڑھوں یا پھر ابھی تو رہنے دوسری پہ. ہاں اس میں کیا نکلا ہے؟ سوری رکیے گا. اس میں کیا نکلا ہے بھائی عامر بھائی ایک منٹ پلیز. الف سے اللہ بھائی یہ جو آپ حدیث دکھا رہے ہیں نا یہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو دیکھا ہے. جو یہاں پر بات ہو رہی ہے نا وہ خواب والی ہو رہی ہے. ڈار بھائی جواب دیتے ہیں. پہلے تو یہ تو سمجھ لیں کہ حدیث کا متن کیا ہے تاکہ ان کو سمجھ پبلک کے لیے بھی یہ ڈیمو ہو جائے کہ کیا. ٹھیک ہے نا جی. یہ پہلے کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دے دیتے ہیں. جی جناب. اچھا یہ یہاں سے کیا نکلا ہے جی اپنا جنٹ بھائی کیا نکلا ہے؟ جنٹ بھائی کا سوال ہے سر. جی اس کے اندر ایک ڈسکرپشن انہوں نے بیان کی ہے حضرت عیسیٰ کی جو کہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے اس سے اگلی والی کے اندر سے. تو وہ اس کی بیسس پہ آرگومنٹ اس میں ڈسکرپشن جنٹ بھائی کیا نکلی ہے میں یہ پوچھ. ڈسکرپشن کیا نکلی ہے اس میں ان کا حلیہ بتایا حضرت کیا حلیہ ہے؟ حلیہ کیا ہے؟ گنگرالے بال والے اور چوڑے سینے والے. اچھا چوڑے سینے والے تھے جی. نہایت سرخ. ٹھیک ہے جی. یہ کس کی ٹرانسلیشن ہے؟ یہ کس کی ٹرانسلیشن ہے؟ نہایت سرخ. یہ ٹرانسلیشن کس کی ہے؟ کون سے ورڈ کی؟ یہ احمر. جی فاحمر جعد احمر جعد. ٹھیک ہو گیا. زبردست. جی اب آگے بڑھتے ہیں. جی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں یعنی یہاں ہمارے نزدیک یہ نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سرخی مائل تھے ان کی رنگ. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہو گیا. میں اگلی حدیث پڑھ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویسے مہربانی کر سکتے ہیں الف سے اللہ بھائی ترجمے کی بجائے آپ یہاں پہ عربک ٹیکسٹ لگا دیں گے تو وہ زیادہ بیٹر ہے. عامر بھائی آپ کو انشاءاللہ وہ پڑھ کے سنا دیں گے. بہت مہربانی. ہاں شکریہ. ہاں بالکل وہ کریں گے. میں اصل میں جاننا چاہ رہا ہوں جنٹ بھائی نے جب وہ پڑھا ہے تو اصولیت سے وہ سمجھے کیا ہیں وہ چیز آ جائے اس کے بعد حدیث کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہو. نہیں عامر بھائی میں نے اس میں جو میں جس کانٹیکسٹ سے بات کر رہا ہوں نا وہی کہ مجھے جب اس نے یہ شیئر کیا تو میں نے دونوں ان کے جو حلیے بتائے تھے ان کے کمپیریزن میں نے کیا ہے. تو وہ اس کی آرگومنٹ کے اس لحاظ میں بات کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے جو حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ ہوگی نا بیسیکلی وہ کوئی اور بندہ پیدا ہو. یہ آرگومنٹ تھا. اور اگر میں اس لحاظ سے حدیث کو کمپیئر کروں ان دونوں حدیثوں کو تو اس میں جو ان کی ڈسکرپشن دیا ہوا نا حضرت عیسیٰ کا اس میں فرق ہے. یہی بتانے لگا ہوں. وہ جو فرق ہے نا وہ فرق پیدا کیا گیا ہے 2 مختلف مردوں کو 2 مختلف لوگوں کو دکھانے کے لیے. 2 مختلف لوگ نہیں ہیں بندہ ایک ہی ہے. اب وہ کیسے ہے یہی ہم نے ثابت کرنا ہے. وہ کیسے ہے اس کا فرق آپ کو پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہاں سے وہ پتا چل جائے گا کیونکہ اس میں ایک اور روایت ہے جو ایڈ ہوگی جو ان دونوں میں ریکنسائل کرے
एक, दोनों के अंदर एक रवायत होगी जो आपको ये बता देगी कि ये जो दोनों देखे गए थे असल में मुशाबत किसके साथ थी, तो वो 2 बंदे हैं या 1 बंदा है, वो तीसरी रवायत इस मसले को हल कर देगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले दोनों रवायतें पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। मैं उर्दू में पढ़ दूं? जी उर्दू में पढ़ देंगे, दूसरी पढ़ने लगे ना आप? जी दूसरी पढ़ने लगा हूं जी जबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़ूम इन कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन लोगों के सामने दज्जाल का जिक्र किया और फरमाया इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला काना नहीं है, लेकिन दज्जाल दानी आंख से काना होगा, इसकी आंख उठे हुए अंगूर की तरह होगी। और मैंने रात काबा के पास ख्वाब में एक गंदमी रंग के आदमी को देखा जो गंदमी रंग के आदमियों में शक्ल के एतबार से सबसे ज्यादा हसीन और जमील था। इसके सर के बाल शानों तक लटक रहे थे, सर से पानी टपक रहा था और दोनों हाथ 2 आदमियों की शानों पर रखे हुए वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। मैंने पूछा ये कौन बुजुर्ग है, तो फरिश्तों ने बताया कि ये मसीह बिन मरियम है। इसके बाद मैंने एक शख्स को देखा, सख्त और मुड़े हुए बालों वाला, दाहिनी आंख से काना था। इसे मैंने इब्ने कतन से सबसे ज्यादा शक्ल में मिलता हुआ पाया। वो भी एक शख्स की शानों पर अपने दोनों हाथों रखे हुए बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा ये कौन है, फरिश्तों ने बताया कि दज्जाल है और ये इसकी अरेबिक है। ठीक हो गया जी? जी आमिर भाई जी। अच्छा अब आपने एक चीज समझनी है जब किसी वाक्य को हदीस के अंदर बयान किया जाता है और उसके मुख्तलिफ तुरुक हों तो उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करके रखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो हुलिया बयान किया गया है वो 2 रवायतें बुखारी के आपके सामने है। अब सही मुस्लिम की रवायत भी है, ठीक है ना, सही मुस्लिम की रवायत उसको भी हम खोल लेते हैं, ठीक है ना। एक मिनट मुझे दीजिएगा, जो सही मुस्लिम की रवायत है उसको भी मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि पता चल जाए कि अल्लाह के रसूल ने किन से उनको तशबीह दे दी थी। ठीक हो गया, एक मिनट दीजिएगा जी जरूर, ताकि मैं इसको अरबी में निकाल, ताकि मुंह जुबानी बात से बेहतर है बात जो है ना वो हवाले के साथ हो जाए। गो कि हमने जाना था और तहकीकी मसला जो है बड़ा मजे का शुरू हो गया है। जज़ाकल्लाह आमिर भाई। नो प्रॉब्लम। अच्छा ये हदीस है, वालेकुम सलाम। अच्छा जी ये हदीस है सही मुस्लिम के अंदर 2940, ठीक है जी, जी जी सही मुस्लिम में आई है 2940। इसमें अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा इब्ने मरियम की आमद सानी के बारे में कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो उर्वा बिन मसऊद अस्सकफी की तरह होंगे। उर्वा बिन मसऊद अस्सकफी, यानी पहले ईसा इब्ने मरियम की डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की जा रही है और उस डिस्क्रिप्शन को मुख्तलिफ तरीके से रखा गया। अब उसके बाद बताया गया कि ईसा इब्ने मरियम जब नादिल होंगे ना तो उनकी मुशाबत उर्वा बिन मसऊद सकफी से होगी। उर्वा बिन मसऊद एक आदमी है या 2 आदमी? एक आदमी है। एक आदमी है। इसका मतलब है अल्लाह के रसूल ने उर्वा बिन मसूद से अगर ईसा इब्ने मरियम को तशबीह दी है तो वो एक आदमी है दिखने में, ठीक है। तो ईसा इब्ने मरियम भी दो नहीं है, एक है। एक तो इससे ये चीज समझ आ गई। अच्छा, क्योंकि जब आपने कहा वो उर्वा बिन मसूद की तरह है तो वो एक आदमी है। इसके अलावा अब सुर्ख के ऊपर हम आ जाते हैं, इसलिए मैंने कहा तुर्क हमारे सामने होना बड़ा जरूरी है। जी जी एक और मैं तुर्क आपके सामने रख देता हूँ, वो भी सही बुखारी में भी है और सही मुस्लिम के भी अल्फाज हैं, वो हम रख देते हैं। मैं जरा उसके भी कोट कर। आमिर भाई ये जो आपने भी शेयर करवाई है ये इसका क्या रेफरेंस है, यानी इसका नंबर क्या है? मैंने बताया आपको सही मुस्लिम में 2940, ठीक है ना। अच्छा इसको भी नोट कर लें। और ये भी रिवायत भी आप ले लें, ठीक है। अच्छा जी इसका भी नंबर मैं आपको दे दूंगा रिवायत का। ठहरेंगे, इधर नंबरिंग नहीं मैंने दी हुई तो इधर से हम ले लेते हैं, ये वाली जगह से। हाँ ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। चारों आपको नंबर दे दिए जाएं और सिर्फ मुंह जुबानी बात ना की जाए, आपके लिए वो सपोर्ट हो जाए। नहीं जज़ाकल्लाह, उसमें ये होता है कि बाद में जाके खुद भी बंदा डिटेल में उसे एनालाइज बता दें, मैं बता देता हूँ। एक तो है 423, कौन सी वाली ढूंढना चाह रहे हैं, कौन सा तरफ ढूंढ रहे हैं आमिर भाई? एक मिनट मेरे ख्याल से निकल रहा है, सिर्फ मैं चाह रहा हूँ उसका नंबर जिसमें हजरत जो सालिम हैं वो अपने वालिद से रवायत कर रहे हैं और वो कसम खाकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ईसा अलैहिस्सलाम को अहमर नहीं कहा बल्कि जो नक्शा उन्होंने खींचा है ये कि उन्होंने सुर्ख नहीं कहा। इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप सारे जी ये हदीस है, जी ये हदीस है, मैंने निकाल दिया आपको। ये उसके लिए निकाल दी। नहीं आप कह रहे हो, खुदा की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबरदस्त माशाल्लाह। ठीक है जी, ये जंट भाई ये भी नोट कर लें। ये 3441 है। हाँ अच्छा जी 3441 आपके सामने आ गई, तो पहले नोट करें 3438 3439 3440 एंड 3441, ठीक हो गया। इसमें सालिम कहते हैं, अपने वालिद से बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल कसम खाकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ईसा अलैहिस्सलाम को सुर्ख नहीं कहा। तो क्या कहा? उन्होंने कहा फ़इज़ा रजुलु आदम सब्तु शार, ऐसा आदमी जो गंदुमी माइल जो तमाम तुरुक के अंदर यकसानियत पैदा करता है ना, कुलिये के अंदर वो पैदा करता है। नंबर 1 गंदुमी रंग और नंबर 2
सख्त जिस्म और लंबे बाल। सब्त शार का मतलब है लंबे। हुलिया एक ही है हर जगह के ऊपर, सिर्फ एक रावी को सुर्खी माइल में, ये आपने याद रखना है। इसलिए मैंने कहा वाकयात बेसिकली रवायत बिल माना होते हैं हदीस के अंदर। जी। जब भी कभी आपको वाक्य के बारे में, एक है इबादत का मामला, दुआ का मामला, तो वो होता है रवायत बिल लफ्ज। ये मैं आपको उसूल हदीस में से एक टर्म बता रहा हूँ कि हदीसें बाज़ औक़ात रवायत बिल लफ्ज होती हैं और हदीसें बाज़ औक़ात रवायत बिल माना होती, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजरत ईसा अलैहि सलाम का हुलिये का वाक़या बयान किया है, ये रवायत बिल माना असहाब ने बयान किया है। रवायत बिल माना कि अल्लाह के रसूल ने इस तरह डिस्क्राइब किया। अब एक रवायत जो सही मुस्लिम किया उसमें का उर्वा बिन मसऊद की तरह है, जब वो आएंगे तो लिहाजा एक बंदा है, वो दो बंदे नहीं है। दूसरा ये है कि ईसा अलैहि सलाम का हुलिया, जो ये रवायत आपके सामने सुर्ख वाली आई है, ये इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे के करीब हजरत ईसा अलैहि सलाम का जो दीदार हुआ, उस हवाले से बात हो रही है। और वहां भी जिक्र इस चीज का मिल रहा है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम का क्या हुलिया होगा, क्या तरीकाकार होगा। यहां से पता चलता है इब्ने मरियम फज़हबत इल्तफत फ़िज़ा रजुलुन अहमर जसीम जाद, रजुलुन अहमर, यहां भी ये सीगा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जसीम जाद रासिही आवर आइनिही अल-युमना कान ऐनुहु उम्बतुन ताइफतुन फकुल्तु मिन हादा क़ालू हादा दज्जाल। तो दज्जाल के बारे में जो सीगा इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है लाल का। ईसा अलैहि सलाम के बारे में वो कह रहे हैं अल्लाह के रसूल ने लाल बोला ही नहीं। इसका मतलब यह है रवायत बिल माना में जिन लोगों को शुबा पड़ा, वो शुबा इस चीज पर पड़ा था कि हजरत ईसा अलैहि सलाम को शायद लाल कहा है, क्योंकि दज्जाल का और ईसा अलैहि सलाम का पैरेलल जिक्र चल रहा था आमद सानी के हवाले से। तो लोगों को ये गलत फहमी हुई और रवायत बिल माना के चक्कर में ये लफ्ज आपको दिखाई देता है। एक तो ये इसकी ताबीर है। लिहाजा दूसरे तुर्क आपको ये चीज बता देते हैं कि ईसा अलैहि सलाम को गंदुमी रंग कहा गया है, ना कि सुर्ख रंग, सुर्खी माइल नहीं कहा गया। जहां तक बालों का जिक्र है तो एक जगह पर घुंघराले बाल हैं, दूसरी जगह पर लंबे बाल। तो घुंघराले बाल भी लंबे भी हो सकते हैं, ये जरूरी तो नहीं है कि घुंघराले बाल छोटे ही हों। यानी एक जगह पर अगर कहा गया घुंघराले बाल हैं और एक जगह पर कहा गया है सब्तशार, लंबे बाल, यानी झुके हुए बाल, तो लंबे बाल जैसे झुके की तरफ आते हैं, ठीक है ना। ये चीज भी आपको इससे पता चल जाती है। तो दो हुलिये नहीं है, बेसिकली एक ही हुलिया है। चाहे वो ऊपर जब गए हैं मिराज के वाक़े का हो, चाहे वो उन्होंने काबे के करीब देखा हो, चाहे आमद सानी का जिक्र हो, एक ही हुलिया। ये रिवायत बिल माना की वजह से अल्फाज में तरद्दुद हुआ है, जिसका जिक्र सालिम भी कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, उनको पता सालिम के ये अल्फाज कहना, सालिम का ये अल्फाज कहना कि अल्लाह के रसूल ने कसम से ईसा इब्न मरियम के लिए लाल का रंग या सुर्ख रंग इस्तेमाल किया ही नहीं, सुर्ख अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं किया। इससे भी ये चीज पता चलती है कि उनको भी खबर थी कि वाकये के अंदर कुछ लोगों को ये गलतफहमी लग गई है, जिस तरह का जिक्र फतहुल बारी के अंदर भी और इमाम नबवी ने भी जिक्र किया हुआ है हजरत ईसा अलैहि सलाम के हुलिया के हवाले से। इतनी सी बात है, इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ कह। अच्छा आमिर भाई, चूंकि ना मेरे ख्याल में ना मेरी मालूमात के मुताबिक ये मसला ना शायद बहुत रेयरली डिस्कस हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके ना सारी चीजों को अगर आप वाइंड अप कर दें। यहाँ पे आमिर भाई एक चीज पॉइंट आउट करनी बहुत जरूरी है कि हदीस जो ये कोट करते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल को भी एक रजुल के तौर पे देखते हैं और ईसा इब्ने मरियम को भी एक रजुल के तौर पे देखते हैं, तो मिर्ज़ायत अहमदियत की ताबीर में ईसा इब्ने मरियम तो एक रजुल ही रहते हैं, दज्जाल रजुल क्यों नहीं है? जबरदस्त पॉइंट। एक सवाल तो भाई ये हो गया। दूसरी अपना आमिर भाई बात ये हुई, जैसे मैंने अभी तमाम रेफरेंस दे दिए हैं, अगर कोई कहे कि मैं पढ़ के बता देता हूँ उसमें किस तरह पूरे का पूरा जो हुलिया है ना, रंगत के एतबार से, कद के एतबार से, बालों के एतबार से, चार तौर पे हुलिया मिर्जा साहब का बयान किया है। रिवायात, इनकी जो रिवायात के अंदर जिक्र हबीब में दो हुलिये आए हैं, सीरत मसीह मऊद में एक हुलिया आया है और सीरत अल मादी में एक हुलिया आया है। सवाल ये पैदा होता है कि उसूल पे आओ ना, वहां पे जब हुलिये मुख्तलिफ हैं तो आप लोग तत्बीक पैदा करोगे उसी उसूल के तहत जो आमिर भाई ने बयान किया कि भाई ये बिलमाना चीजें बयान हो रही हैं, हर बंदा अपने उसके मुताबिक एक बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप आते हैं हमारे साथ बात करने के लिए, यहाँ आप कहते हैं नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हुलिये के अंदर एक लफ्ज भी मुख्तलिफ है, वहां पे आमिर भाई सारे का सारा हुलिया मुख्तलिफ है। यहाँ पे कहते हैं अगर एक लफ्ज मुख्तलिफ है तो बंदे एक से ज्यादा होंगे। तो ये दो बातें भी वो अहमदी जो सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, इनको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए खुदा के लिए, इस बात को समझने के लिए कि अगर दज्जाल रजुल नहीं बना तो ईसा इब्ने मरियम एक रजुल क्यों है। और सेकेंडली मिर्जा साहब के मुतअद्दिद हुलिये उनको मुतअद्दिद अशखास साबित क्यों नहीं करते। शुक्रिया। बिल्कुल नहीं, बड़ा जबरदस्त। इस पर पहले भी एक बार बात हुई थी, मेरे ख्याल से शायद डार भाई की ब्रॉडी चल रही थी तब बात हुई थी, अब मुझे शायद भूल रहा है कि जब मैं टिकटॉक पे आया था तो एक दफा ये भाई किसी ने सवाल पूछा था, रखा था उस वक्त भी हमने ये चीज रखी थी। जो याद रखें हदीस को पढ़ने का भी एक तरीका है ना, रवायत बिल माना जो वाक़यात आते हैं उनको पढ़ने का। तो तमाम तुरुक जब तक इकट्ठे, अभी मिसाल के तौर पे दो हदीसें आप रखेंगे तो बज़ाहिर आपको लगेगा हाँ यार ये। अब सही मुस्लिम में रवायत देखते हैं तो वहां सालिम कसम खाकर कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने अहमर वर्ड यूज नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छा उन हदीसों के अंदर भी आप दिखा सकते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये चीज मिलती है, सुर्खी माइल अल्फाज मिल जाएंगे और उसके बाद उसकी वजाहत आगे दूसरे तुरुक के अंदर, आगे तुरुक इमाम बुखारी ने भी उसको यके बाद दीगरे इसलिए रखा है कि उसमें रिकंसाइल किस तरीके से किया जा सकता है कि एक आदमी है वो अगर सुर्खी माइल है तो सुर्ख और सफेदी माइल है
یا گندمی مائل ہے، تو اس کی آپ کو دوسرے طرق سے یہ چیز پتہ چل جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گندمی مائل کہا گیا ہے. قرآن میں بھی اس کی مشابہت حضرت آدم علیہ السلام کا بھی رنگ گندمی داری باتیں بتایا جاتا ہے جو آپ کے سامنے طرق مختلف آتے ہیں. تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. تو آدم علیہ السلام سے ان کی بڑی مشابہت ملتی ہے، تو یعنی رنگت میں obviously یہ بھی یہاں سے نقطہ نکل سکتا ہے. تو بہرحال یہ میری گزارش تھی. جنٹ بھائی یہ سمجھنا چاہیے دو حلیے نہیں ہیں، یہ کرسٹل کلیئر ہے، دو حلیے نہیں ہیں. پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز، اگر دو حلیے مان بھی لیں تو کیا دو حلیوں سے دو اشخاص آتے ہیں لازم؟ تو پھر مرزا صاحب کے حلیوں کے حوالے سے جو سوال اٹھایا ہے یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں بلکہ دجال کا ذکر بھی ہے. تو کیا دجال بھی ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے، جبکہ مرزا صاحب نہیں مانتے؟ 5ویں چیز یہ نکل آتی ہے کہ یہاں پر ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور ان کے حلیے کے الفاظ میں بھی تھوڑا سا تغیر ہے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام بھی دو ہیں؟ یہ بھی نقطہ یہاں سے نکلتا ہے. یہ 5 نقطے ہیں کہ اگر تھوڑے سے حلیے کی تبدیلی کی وجہ سے آپ نے مان. اور چھٹی چیز یہ نکلتی ہے، 6 نقطے ہو گئے. چھٹی چیز یہ نکلتی ہے کہ اللہ کے رسول نے عروہ بن مسعود سے ان کو مشابہت دی تھی صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، جو کہ ایک شخص ہے. اچھا عامر بھائی صرف نا 1 منٹ اس کے بعد انشاءاللہ ہم موقع دیں گے ہمارے وہ جو احمدیہ اس سے جو بھائی بیٹھے ہوئے اور ڈیجنٹ کو بھی. اچھا عامر بھائی آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کے رد کا نا ہر چیز ان کی اپنی کتابوں سے ملتی ہے. عامر بھائی جو حلیہ ہے نا سیرت المہدی کے اندر وہاں پہ الفاظ ہے درمیانہ قد گندمی رنگ، سنیے گا ذرا. اور جو حلیہ ہے سیرت مسیح موعود صفحہ نمبر 46-47 پہ وہاں چہرہ سرخ تھا اور چہرے سے نور ٹپک رہا تھا. اب دیکھیں اوپر والے میں گندمی ہے، یہاں پہ سرخ ہے. اچھا اس کے بعد ذکر حبیب کے صفحہ 5 پہ کیا جی چہرہ سرخ اور چمکیلا تھا. ذکر حبیب کے ہی صفحہ نمبر 31 پہ کیا ہے رنگ سفید سرخ گندمی، تو سارے کور کر دیے. تو جہاں پہ جو الفاظ کا اختلاف وہاں پہ ہے وہ یہاں پہ بھی موجود ہے. پھر یہاں پہ مانو کہ کم از کم 4 مرزا غلام قادیانی ہیں. بالکل اصل بڑا پیارا پوائنٹ ہے امتیاز بھائی، اس میں اضافہ کر کے تو پھر میں چاہوں گا آپ اوپن کر دیں لوگوں کے لیے. وہ یہ ہے امتیاز بھائی یاد رکھیں یہ جنٹ بھائی یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے کیونکہ ان چیزوں کی نا تکنیک کی طرف بھی جانا چاہیے سوچنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہوا. کیا اس میں واقعی یہ حکمت ہے کہ 2 بندے ہوں گے یا ماضی میں کچھ ایسے حالات اور واقعات ہوتے ہیں جس میں آپ اس طرح ڈسکرائب کرتے ہو؟ مثال کے طور پر آج میں اگر آپ سے کہوں یار امتیاز بھائی کیسے ہیں تو آپ مجھے کہیں گے یہ پکچر ہے، یہ دیکھ لو یہ پکچر ہے جی امتیاز بھائی. اب اس وقت امتیاز بھائی اگر جوانی میں تھے تو داڑھی چھوٹی ہوگی، بڑے ہونے کی تصویر دکھائیں گے ایک بندے کو تو وہ کہے گا بڑی داڑھی ہے، ایک کو دکھائیں گے بچپن کی وہ کہیں گے ایسے تھے بال ایسے تھے. یہ امتیاز بھائی کی تصویر جو ہے مختلف زمانے کی آپ اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں وہ اس طرح، کیونکہ آج ہمارے پاس تصویر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح دیکھ لیں آپ مثال کے طور پہ آج کتنے لوگ ہیں وہ آڈیو میں بات کرتے ہیں نا، تو آپ کسی کی جوانی کی فوٹو دکھائیں گے اور وہ کیمرہ اوپن کیا ہو سکتا ہے ابھی اس کے بال نہ ہو، وہ گنجا ہو، بوڑھا ہو گیا ہو، بال سفید ہو گئے ہوں، مگر جس نے جوانی کی تصویر دیکھی ہوگی وہ کہے گا یار وہ جوان تھے، میں نے تو بندے کو دیکھا وہ تو جوان بندہ ہے. دوسرا کہے گا نہیں یار وہ گنجا ہے، وہ تو فلانا ہے. یہ چیزیں تب پیش آتی ہیں جب مختلف اس لیے میں کہتا ہوں روایت بالمعنی یہ اس طریقے پر آپ کو لے کر آتی ہے جس میں طرق اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں کیا تھا، پرانے زمانے کے اندر تصویروں کا تو تھا نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں تھا تصویر کا، تصویریں ہوتی نہیں تھیں. تو پھر اللہ کے رسول نے دا بیسٹ وے پاسبل ایکسپلین کرنے کے لیے جو آپ ڈسکرائب کر سکتے تھے آپ نے کیا، جس پر جب روایت آگے پہنچی تو روایت بالمعنی کے نتیجے کے اندر الفاظ کے چناؤ میں اختلاف ہوتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کئی احادیث کے بارے میں اصحاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 3 بار کہا یا 2 بار کہا، تیسری کیا بات کہی آج ابھی مجھے یاد نہیں. اس طرح کے الفاظ آپ کو روایتوں میں ملتے ہیں، اسے کہتے ہیں روایت بالمعنی. لہٰذا یہ یاد رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. عامر بھائی سوری ایک نقطہ ہم یہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں عامر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ احمدیت نے ایک نتیجہ آلریڈی نکالا ہے پہلے کہ 2 مسایہ ہیں. اس نتیجے کو نکالنے کے بعد they are trying to read that into the text. یعنی نتیجہ پہلے موجود ہے، ٹیکسٹ کو اس کے ذریعے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی اس کا نام نشان نہیں ملتا کہ ان کے سامنے یہ بات ہو کہ عیسیٰ ابن مریم دو شخص ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی چیز موجود ہے کہ یہ پہلے رزلٹ نکال چکے ہیں، رزلٹ نکالنے کے بعد اس کو دے ریڈ بیک انٹو دی ٹیکسٹ. بالکل ایسا. جی اپنا جینٹ بھائی ابھی اگر بسم اللہ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے بھائی تھے وہ کمنٹ کہہ رہے تھے کہ مجھے مزید کنفیوز کر لیا بھائی. یہ جس طریقے سے یہ آرگیومنٹ، پہلی بات تو اگر کوئی آرگیو کرتا ہے جینٹ بھائی ایک سیکنڈ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کو ہم جواب دیں گے، آپ اپنا رکھے گا ان کو بات ہے تو ان کو چھوڑ دیں. یہ تو کوئی بھی آرگیومنٹ کرتا ہے نا اگر یہ والا تو اس کی قبر تو اس نے خود ہی کھود دی ہوئی ہے. اور اگر میں اپنے لیول پہ اس چیز کو اس طریقے سے ڈائسیکٹ کرنا چاہتا میں کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا. تو جزاک اللہ آپ لوگوں نے بہت اسے کلیریفائی کیا میرے لیے. And it's going to be very easy moving on from this point inshallah. جزاک اللہ خیر. پہلی بات تو یہ ہے سب سے کہ جو باب اس کے اوپر جو حدیث ہم نے بعد میں وہ جو گندمی رنگوری اور وہ حدیث دیکھی ہے، اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں تو جو اس کے اوپر بخاری میں باب باندھا ہوا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے باب میں باندھا ہوا ہے. یہ بھی ضروری ہے بات سمجھنا کہ بھئی محدثین کو اس میں کوئی کٹی نہیں تھی، انہوں نے عیسیٰ ابن مریم میں یہ باب باندھا. تو باب کا باندھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ امام بخاری نے یا امام نبوی نے جنہوں نے اس کے عنوان اس پر دیے، اور اس کے بعد فتح الباری، ٹھیک ہے، امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جتنے بھی ہمارے سلف اسلاف ہیں جنہوں نے ہمارے یہ تفاسیر اور جو حدیثوں کو جمع کیا انہوں نے اس کے اوپر باب کیا باندھا ہے؟ باب ہے ابن مریم کا ڈلا ہوا وہاں پہ. وہاں پر تو کوئی کنفیوژن نہیں تھا. یہ کنفیوژن 1300 سال کے بعد ہی نکالا گیا.
اچھا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں پر جو لفظ ہے نا، جہاں پر سرخ کا لفظ آیا وہاں پر احمر کا لفظ موجود ہے، جبکہ جو گندمی لفظ کے لیے اسمر کا لفظ موجود نہیں ہے عربی کے اندر، ٹھیک ہے. وہاں پر ہے آدم کی چمڑی والا. اگر میں اس کے ریئل میننگ کروں نا، اگر جو اس کے لغوی معنی کروں، تو وہاں پر جو عربی کے معنی بنتے ہیں وہ آدم کی چمڑی والا، مطلب ایک انسان. یہ بھی. اور تیسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ایڈ کرنا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے یہ جو حلیہ بیان کیا ہے وہ کیا اس لیے بیان کیا تھا کہ یہ جو حلیہ بیان کریں گے تو اس سے دو آدمی نہیں، قطعاً نہیں. ایک ہی بندے کی بات ہو رہی ہے، مختلف راویوں کا ڈفرنٹ حلیہ کا ہے. اور پھر آگے 3441 کے اندر وہ کلیریفائی بھی کر دیا رہا، اور اسی کو اسی باب کے اندر امام بخاری نے درج کر دیا. اب ضروری یہ چیز ہوتی ہے، آخری بات کروں گا، کہ جب ہم امام مسلم کو اور امام بخاری کو اسپیشلی جب دیکھتے ہیں ان دو کتب کو اور باقی کتب حدیث میں بھی، جب ایک باب، جب آپ نے کوئی نتیجہ کسی چیز کے بارے میں اخذ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر مشروط لیا جاتی ہیں تمام حدیث اس باب کے اندر، تب کانسیپٹ بنتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک ہی باب کے اندر سے دو حدیث کو لے کے اور اس کے متضاد معنیوں کے حساب سے آپ اپنے نتیجے نکالتے رہیں. یہ بھی بات جو ہے وہ بالکل قطعاً درست نہیں ہوتی. آپ کو اس کو مشروط لینا ہوتا ہے، نہ کہ آپ کو اس کو مطلق لینا ہوتا ہے. بس اتنی سی گزارش کرنی تھی. باقی ماشاءاللہ ذکر حدیث کا سورج چمکیلا اور باقی چیزیں کر کے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، وہ ضروری ہے یہ چیز سمجھنا. اچھا وہ یہ چیز ہے کمپلیکشن جو ہے یہ کوئی اسٹیبل چیز ہے امتیاز بھائی؟ کسی آدمی کی سکن ٹون جو ہے عامر بھائی کمپلیکشن بھی اسٹیبل چیز نہیں ہے، اور کمپلیکشن کو جب کوئی ڈیفائن کرے گا وہ بھی سبجیکٹیو ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ جب آپ نے کسی سکن ٹون کی بنیاد پر کہنا ہے تو یہ ایک بندے کی 2 سے 3 سالوں کے اندر سکن کمپلیکشن چینج ہو سکتی ہے، تو کیا اس کو بندہ کر دیں گے؟ یعنی اتنی بودی دلیل 2 بندوں کے لیے پیش کرتے ہیں، کوئی دلیل قطعی پیش کرو. اچھا یعنی دیکھو اتنا کھچ ترو کے کرتے ہیں امتیاز بھائی کہ جی عیسیٰ علیہ السلام دوسرے کوئی آدمی آئے گا، اللہ کے رسول کے پاس الفاظ نہیں تھے دوسرے آدمی کے لیے کہ رنگ بتا کر ساری امت کو پریشانی میں ڈالنا کہ لڑتے رہو. کوئی الفاظ نہیں تھے اللہ کے رسول کے پاس، بھائی عیسیٰ ابن مریم نہیں آ رہے، کوئی اور بندہ آئے گا. یہ کوئی مشکل بات ہے؟ آج ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں نعوذ باللہ کہنا آتا تھا. یہ تاثر دے رہے ہیں بھائی کمپلیکشن کی بنیاد پر. لال بھی ہو 1 منٹ کے لیے مان. میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ جب بھی آپ نے، اس لیے میں نے وہ جو بنیاد رکھی ہے اصول ہے، جب بھی آپ نے روایت بالمعنی کے طرق اکٹھے کرنے ہیں تو آپ نے ایک نتیجے پر پہنچنا ہے کہ وہ ترک میں غالب چیز کیا ہے، وہ ہے گندمی رنگ، سرخی نہیں گندمی رنگ. 1 منٹ کے لیے سرخی رنگ کو مان بھی لیا جائے تو کمپلیکشن تو چینج ہوتا ہے، سال 2 سال بعد چینج ہو جاتا ہے بندے. تو ایسے یار گھسیٹ کے لے کے آنا اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تاثر دلوانا کہ نعوذ باللہ وہ جان کے پیچیدگی میں رکھنا چاہتے تھے، ان کے لیے الفاظ نہیں تھے کہ وہ بتا دیتے کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم نہیں آئیں گے دوسرا آدمی آئے گا. مذاق ہے. عامر بھائی یہ جو بھی آپ نے آخری بات کی ہے نا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم ہونے کے اوپر اعتراض انہوں نے اٹھا دیا. بالکل ایسا.